السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات پر مستند معلومات پر مبنی ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم مختلف کتابوں کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس طرح کے تسلسل قائم رہے۔ موجودہ ویڈیو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر، پاکستان میں فوج اور بیوروکریسی کی حکمرانی کا آغاز 1947 سے 58 تک سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب ان مضامین پر مشتمل ہے جو قسطوں کی شکل میں اب سے کوئی 30-24 سال قبل 1996 اور 97 میں روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے۔ 1996 کے اواخر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو معزول کر دیا گیا تھا اور آئین کی روح سے 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات ہونا تھے۔ انتخابات سے قبل روزنامہ جنگ نے خصوصی اشاعتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت تک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سفر 50 سال پر محیط ہو چکا تھا اور 50 سال کی تاریخ 25-30 قسطوں میں تحریر کرنا خاصا مشکل کا تھا۔ یہ کتاب 2020 میں شائع ہوئی۔ 1997 کے انتخابات کے بعد پاکستان کا سیاسی سفر اور بہت سی منزلیں طے کر چکا ہے۔ مذکورہ انتخابات کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی تھی، پھر اس حکومت کی بھی 1999 میں خاتمہ ہوا اور پاکستان چوتھی فوجی حکمرانی کے دور میں داخل ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کوئی 9 سال حکمران رہنے کے بعد رخصت ہوئے تو سیاسی حکومتوں کا احیا ہوا۔ پہلے 5 سال پیپلز پارٹی اور پھر اگلے 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومتیں برسر اقتدار آئیں۔ 2018 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں ملک کی مرکزی حکومت پر فائز ہوئیں۔ 1997 سے اب تک پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس منظرنامے پر ان گنت چہرے طلوع اور غروب ہوئے ہیں۔ آئین میں غیر معمولی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی مقبول شخصیت سیاسی منظرنامے سے ہٹا دی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوتوں کے درمیان اوائل آزادی کے وقت جو کشمکش شروع ہوئی تھی وہ ان برسوں میں بھی جاری رہی اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مزید کتنا عرصہ جاری رہے گی۔ جناب ڈاکٹر سید جعفر احمد تحریر کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی آزادی کی نصف صدی مکمل کرنے میں چند ماہ باقی ہیں۔ آزادی کے 50ویں برس میں اگر ہم پیچھے مڑ کر اپنے سیاسی سفر پر نظر ڈالیں تو اس سفر کی غیر ہمواری اور ہمارے بار بار ٹھوکر کھا کر گرنے کی ایک پوری تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بحرانوں کے تسلسل سے عبارت ہے۔ سیاسی عمل کے دوران بحرانوں سے دوچار ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا جو اپنی سیاسی تاریخ میں بحرانی ادوار سے نہ گزرا ہو، مگر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں دنیا کے جمہوری ممالک اپنے بحرانوں سے نکل کر مزید مضبوط اور توانا بنتے ہیں، وہاں ہمارے بحران ہماری بنیادوں کو مزید کھوکھلا کر کے ہمیں نئے بحرانوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جمہوریت، وفاقیت، قانون کی بالادستی اور ایک فلاحی معاشرے کا قیام پاکستان کے قیام کے بنیادی مقاصد تھے۔ آزادی کے تقریباً
50 سال پورے ہونے پر بھی ہم ان اساسی تصورات سے تقریباً اتنا ہی دور ہیں جتنا آغاز سفر کے وقت تھے۔ ان 50 برسوں میں پاکستان ایک مستحکم سیاسی نظام کی تشکیل میں ناکام رہا ہے، جو ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ہماری تاریخ کے تقریباً نصف حصے میں ملک میں مارشل لا یا فوجی حکمرانی کا دورہ رہا ہے۔ 1947 سے 1958 تک، پھر 1985 سے تاحال تقریباً 22 برس کنٹرول ڈیموکریسی کا تجربہ کیا گیا۔ صرف 5-5.5 سال تک ملک میں ایک ایسی جمہوری حکومت قائم ہوئی جو بظاہر آزادی کے ساتھ کام کرنے کی پوزیشن میں تھی، مگر اس کی کارکردگی بھی جمہوریت کی پختگی میں معاون ثابت نہیں ہو سکی۔ گزشتہ 50 برسوں میں سوائے ایک اسمبلی کے ہماری کوئی قومی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی، اور ان سب کو قبل از وقت تحلیل کر دیا گیا۔ قانون اور آئین کی بالادستی کے نام پر بننے والے ملک کو ایک متفقہ دستور کے حصول کے لیے 26 برس انتظار کرنا پڑا، اور یہ بھی تب ممکن ہوا جب ہم اپنے آدھے ملک کو خود سے جدا کر چکے، جو بجائے خود ہماری تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ پھر 1973 میں بننے والے دستور کو بھی محض 4 سال بعد ایک طویل عرصے کے لیے معطل کر دیا گیا۔ 1985 میں دستور کی بحالی ہوئی تو اس شکل میں کہ اس کی اصل شکل مکمل طور پر مجروح ہو چکی تھی۔ اس وقت ہم 1985 کی ہمہ گیر دستوری ترامیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والی ایک ایسے جمہوریہ میں رہ رہے ہیں جہاں عدم استحکام جس کا بنیادی وصف ہے۔ چنانچہ گزشتہ 11 برسوں میں 8 وزرائے اعظم، محمد خان جونیجو، بے نظیر بھٹو، غلام مصطفیٰ جتوئی، نواز شریف، بلخ شیر مزاری، معین قریشی، بے نظیر بھٹو اور معراج خالد وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 4 وزرائے اعظم منتخب ہو کر اور 4 نگراں وزرائے اعظم کے طور پر اس منصب پر فائز ہوئے۔ 1988 سے اب تک یعنی 8 برسوں میں کوئی بھی اسمبلی اپنی مدت مکمل نہیں کر سکی۔ اس عرصے میں 4 مرتبہ قومی اسمبلی کی تحلیل ہوئی اور ہر مرتبہ صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی گئی۔ یہ تمام حقائق اس امر کی وضاحت کے لیے ناکافی نہیں ہے کہ پاکستان کا سیاسی ارتقاء غیر ہموار رہا ہے، اس کی حکومتیں غیر مستحکم ثابت ہوئی ہیں، اور حقیقی جمہوریت کو ہمارے ہاں پنپنے اور اپنے ثمرات سے معاشرے کو مستفید کرنے کے مواقع نہیں ملے ہیں۔ حکومتوں کی روز روز کی تبدیلی کے بارے میں ہمارے ہاں اب ایک نقطہ نظر یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں سیاسی نظام سے ناپسندیدہ عناصر کی تطہیر کا ذریعہ بنیں گی، اور یہ کہ بار بار کے آپریشنوں سے ہمارے جسد سیاست کا فاسد خون خارج ہو جائے گا۔ اس موقف کے حامی بیرونی دنیا کی بھی مثالیں دیتے ہیں، جہاں بعض اوقات حکومتوں کے قیام و اخراج کے عمل میں تیز رفتاری آ جاتی ہے، اور اس کو معمول کے سیاسی عمل کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر بظاہر بوزن نظر آتا ہے، مگر بغور دیکھا جائے تو اس میں پوشیدہ کمزوریاں عیاں ہونے لگتی ہیں۔ سیاست کی تطہیر سیاسی اداروں کو توڑ کر اور سیاسی عمل کو روک کر نہیں کی جا سکتی۔ فاسد خون کے اخراج کے لیے مریض کا سانس نہیں گھونٹا جاتا۔ بیرونی دنیا میں بالخصوص ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں حکومتوں کے جلد بننے اور ٹوٹنے کی صورت میں بھی سیاسی عمل کو بریک نہیں لگائی جاتی۔ یہ تبدیلیاں معروف جمہوری اصولوں کی نفی بھی نہیں کرتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا مخرج جمہوری ادارے خود ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں جمہوری اداروں پر اوپر سے نہیں تھوپی جاتی۔ اگر پاکستان میں بھی حکومتوں کے بننے اور بگڑنے کی تاریخ صرف سیاسی قوتوں کے تحت ہوتی
اور ان تبدیلیوں کے پیچھے جمہوری اداروں سے ماورا قوتوں کی کار فرمائی کا عامل موجود نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں وقوع پذیر ہونے والی تیز رفتار حکومتی شکست و ریخت کو بھی معمول کے سیاسی عمل کا حصہ گرداننے میں آسانی ہوتی، مگر پاکستان میں یہ سب تبدیلیاں سیاسی عناصر کی ایما پر کم اور ہماری سیاسی حیت حاکمہ میں کلیدی کردار کے حامل مقتدر قوتوں اور اداروں کی ایما پر زیادہ ہوئی۔ یہ ضرور ہے کہ جب بھی کبھی ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں تو سیاسی قوتوں ہی میں سے بعض آوازیں حکومتوں کو اکھاڑنے کے عمل کی ہمنوا بھی بن جاتی ہیں۔ چنانچہ 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد کی جانب سے دستور ساز اسمبلی کے توڑے جانے کو حسین شہید سہروردی جیسے کہنہ مشق سیاستدان کی تائید حاصل ہوئی۔ 1993 میں غلام اسحاق خان نے اسمبلی توڑی تو بے نظیر نے اس کی تائید کی، بلکہ اس کام کے کرنے میں صدر مملکت کو سیاسی کمک بھی فراہم کی۔ 3 سال بعد خود ان کی حکومت کو معزول کیا گیا تو میاں نواز شریف نے اس اقدام کے مستحسن ہونے کا اعلان کیا۔ موقع پرستی کا یہ رجحان افسوسناک ضرور ہے مگر یہ بلا سبب نہیں ہے۔ موقع پرستی کا یہ رجحان افسوسناک ضرور ہے مگر یہ بلا سبب نہیں ہے۔ بعض سیاسی قوتیں اس رجحان کی حامل اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جاری سیاسی عمل اپنے استقرار کے لیے ماورائے سیاست عناصر اور قوتوں کا مرہون منت ہے۔ جب کھیل کا اصول ہی یہ قرار پائے کہ کھیل کا فیصلہ میدان سے باہر ہوگا تو کھلاڑی میدان کے اندر وقت کیوں ضائع کریں گے؟ سیاست بھی امکانات کا کھیل ہے، لہذا ہمارے اہل سیاست بھی عموماً وہیں سے رجوع کرتے ہیں جہاں سے امکانات کا سرچشمہ پھوٹتا ہے۔ ماورائے سیاست قوتوں کا سیاست میں عمل دخل اور سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں سے اوپر ایک بلند تر کنٹرولنگ اتھارٹی کی موجودگی سیاسی عناصر کو اس بات کا موقع ہی فراہم نہیں کرتی کہ وہ ایک صاف ستھرے سیاسی عمل کو فروغ دیں اور سیاسی اقتدار تک پہنچنے کے لیے اپنی تنظیمی اور فکر و نظر کی کمزوری کی اصلاح کریں۔ ماورائے سیاست قوتوں کا سیاست میں عمل دخل اور سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں سے اوپر ایک بلند تر کنٹرولنگ اتھارٹی کی موجودگی سیاسی عناصر کو اس بات کا موقع ہی فراہم نہیں کرتی کہ وہ ایک صاف ستھرے سیاسی عمل کو فروغ دیں اور سیاسی اقتدار تک پہنچنے کے لیے اپنی تنظیمی اور فکر و نظر کی کمزوریوں کی اصلاح کریں۔ پاکستان میں اب تک حکومتوں کی معزولی اور مرکزی اسمبلیوں کی تحلیل کے جتنے احکامات صادر ہوئے ہیں ان پر گورنر جنرل، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا ایسے صدور کے دستخط ثبت ہیں جو اپنے کیریئر میں یا تو فوج کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہے تھے یا بیوروکریسی سے وابستہ رہے تھے۔ چنانچہ جہاں جنرل اسکندر مرزا، ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق فوج سے تعلق رکھتے تھے، وہاں غلام محمد، غلام اسحاق خان اور صدر فاروق لغاری نے اپنے کیریئر کا بیشتر یا آخر الذکر معاملے میں نسبتاً کم تر حصہ بیوروکریسی میں گزارا تھا۔ ان حضرات میں سے جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق مارشل لا کی پیداوار تھے۔ ان میں آخر الذکر 2 سربراہان نے اپنے اقتدار کے آخری لمحوں تک فوج کی سربراہی بھی اپنے پاس رکھی۔ باقی ماندہ افراد مختلف طریقوں سے اپنے مناصب تک پہنچے۔ غلام محمد کو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد گورنر جنرل بنانے کا فیصلہ کابینہ نے کیا، جس میں وہ وزیر خزانہ کے منصب پر فائز تھے اور افسر شاہی میں گہری بنیادیں رکھتے تھے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کے عہدے سے اتر کر وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے۔ اسکندر مرزا پہلے غلام محمد کی بیماری کے دوران قائم مقام گورنر جنرل بنے، پھر انہیں مستقل گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ بعد ازاں
وہ 1956 کے دستور کی منظوری کے بعد صدر منتخب ہوئے۔ ایوب خان نے 1958 کے ماشاء اللہ کے ذریعے چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر بننے کے 20 روز بعد اسکندر مرزا کو رخصت کر کے صدارت کا عہدہ بھی حاصل کر لیا۔ بعد ازاں 1960 میں انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی مدد سے ایک ریفرینڈم میں اپنی صدارت کی توثیق کروائی اور پھر 1962 میں مارشاء اللہ کے خاتمے پر اپنی صدارت کو جاری رکھا۔ غلام اسحاق خان جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد سینٹ کے چیئرمین ہونے کے ناطے قائم مقام صدر بنے اور پھر ملک میں 1988 کے عام انتخابات کے بعد باقاعدہ صدر منتخب ہو گئے۔ فاروق لغاری کو 1993 کے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی قومی اور صوبائی اسمبلیوں نے اور سینٹ کے اراکین نے صدر منتخب کیا۔ سربراہان مملکت کی اس پوری فہرست میں صدر لغاری واحد سربراہ ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے جمہوری سیاسی عمل میں بھی حصہ لیا۔ ہمارے سربراہان مملکت کی یہ تفصیلات یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ماضی میں بار بار جمہوریت کی بساط لپیٹنے والے حضرات کا ادارتی پس منظر کیا تھا اور ان کی تربیت کن نرسریوں میں ہوئی تھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید بہتر سے بہتر مستند معلومات پر مبنی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہمارے ٹک ٹاک چینل احساس انفو کو بھی فالو کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ شکریہ۔